اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ میرے رفقا جو آج موجود ہیں وہ بھی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلام اور دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا عطا کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، لہٰذا اسے کھایا کرو۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع جو سب کی دلچسپی کا ہوگا اور سب کو اس سے رہنمائی ملے گی، بہت مفید باتیں ہوں گی، وہ ہے شوگر کے بارے میں اور اس کے وجوہات، اسباب، علامات، پرہیز، احتیاط اور اس کا طبی علاج۔ اب یہ ایسی خطرناک میٹھی بیماری ہے کہنے کو کہ جس کے اثرات سب سے زیادہ کڑوے اور تلخ ہیں، اور اس کو اب اگر ہم آج کے زمانے میں الامراض کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے کسی زمانے میں ہم معدے کو، اسٹامک کو کہتے تھے کہ یہ گڑھ ہے بیماریوں کی، تو بالکل اب شوگر ایک ایسی دیمک ہے جو جسم انسانی کو جب لگ جاتی ہے تو ایک تو خود بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور اذیت دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جسم میں موجود جتنی دیگر بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈبل ٹرپل کر دیتی ہے، اور یہ بہت ہی مضر بیماری ہے۔ دنیا بھر کے اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو یہ ہولناک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ شوگر سے مرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی یہی صورتحال ہے، اور اس میں ایک المیہ اور بھی ہے۔ زیادہ گفتگو تفصیلی تو ماہرین کریں گے، میں بس ابتدائی باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ المیہ یہ ہے کہ یہ وراثت میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ اب موروثی بیماری اس سے نبٹنا آسان کام نہیں ہوتا، اور مزید تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اب اس کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کے میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، سال 2 سال میں اس کو خدا نخواستہ شوگر ہو گئی، اب ساری زندگی وہ اس کی مینجمنٹ میں لگا دے گا۔ ڈاکٹرز ہمارے ہاں موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے، اور وہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے شاید خاتمہ اس بیماری کا ممکن کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، اپنا کھانے پینے کی صورتحال کو بہتر کریں، احتیاط کریں، پرہیز کریں، طرز زندگی بدلیں۔ اب طرز زندگی بدلنا خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس کے علاوہ وقت پر دوا لیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ اب موسمی حالات آپ دیکھیے کہ ایک پاکستانی یا لاہور کا رہنے والا کب واک کرے؟ کچھ عرصہ شدید سردی ہوتی ہے، عمر رسیدہ افراد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، طویل عرصہ تقریباً 6 مہینے شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک سموگ کا سیزن الگ سے شروع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ہم اس موضوع پر آج بات چیت کریں گے، ضمناً میں کچھ گفتگو کرتا رہوں گا، اس کے کچھ روحانی سہارے جو ہم لے سکیں، کچھ دعائیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر اسحاق سلطان صاحب، ہربلسٹ ہیں، بہت معروف، بہت عرصے سے کلینک کر رہے ہیں، بہت ماہر ہیں اپنے مضمون میں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان ڈاکٹر آمنہ ندیم قاضی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ طب سے تعلق ہے ان کا، اور بہت اچھی گہری نظر ہے ان کی ان تمام امور اور مسائل کے ساتھ۔ اور ناظرین کرام، ہماری آج کی تیسری مہمان ڈاکٹر جویریہ محمود ہیں، جو صبح نور کے ناظرین کے لیے جانی پہچانی ہیں اور اکثر و بیشتر ہماری ٹیم کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلا سوال ڈاکٹر اسحاق سلطان صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ شوگر کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، علامتیں کیا ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہے مجموعی طور پر، دنیا بھر میں یہ بڑھ کیوں رہی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس پر آپ کچھ فرمائیے۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔
नाज़रीन, बेसिकली शुगर है क्या? एक तो ये मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई नया मर्ज़ नहीं है, ये सदियों पुराना मर्ज़ है। और जब हम अपनी बड़ी ही मुस्तनद किताब अल कानून का मुताला करते हैं जो कि अबू अली सेना ने लिखी थी, उसने भी इसका ज़िक्र किया। तो दरअसल जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है, किस वजह से? या तो हार्मोन इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो उसकी वजह से शुगर हो जाया करती है। अब असल में इसके बारे में हमें पता कब चलता है कि किसी को शुगर हो गई है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ लोगों की जो माली इस्तात है वो इतनी नहीं है कि वो बर वक्त इसकी तशख़ीस कर सकें। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि इस प्रोग्राम का इनकाद किया, ताकि हम बड़े ही सहल अंदाज के अंदर, बड़ी ही सादा ज़बान के अंदर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन दे सकें कि ये शुगर क्या होती है, इसकी अक़साम क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और तिब में इसका इलाज क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि तिब जो है उसका तशख़ीस का तरीक़ेकार अपना है। बेशक ये हम लैब से टेस्ट से इसकी मामनत हम लेते हैं, लेकिन तिब के तशख़ीस के अपने पैरामीटर्स होते हैं, और वो क्या है कि हम इसको नब्ज़ से देखते हैं और इसको हम करूरा से तशख़ीस करते हैं। डॉक्टर साहब माजरत के साथ, ये आप जब तिब फरमा रहे हैं तो इससे मुराद वो है जिसको हम यूनानी तरीके इलाज कहते हैं, जिसे हम तिब यूनानी या तिब कदीम कहते हैं। और हमारे यहाँ दरअसल ये होता है कि हमारे यहाँ दरअसल ये होता है कि तिब के नज़दीक बीमारी क्या है। अल कानून का जब हम मुताला करें, मैं इसलिए बार बार रेफरेंस, ये हमारी बड़ी ही मुस्तनद किताब है जिसे 800 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बाकायदा पढ़ाया जाता रहा। वो कहते हैं कि बीमारी क्या है जी? अखलात के तवाज़ुन का बिगड़ जाना। ठीक, अखलात क्या है? सौदा, सफरा, बलगम, ये 3 ऐसे अखलात हैं जिनका जब तक बैलेंस रहता है आपकी बॉडी के अंदर तो आप तंदुरुस्त होते हैं, और जब इनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो हम इसको बीमारी कहते हैं। अच्छा बात। सेकंड इसकी जो है वो तारीफ बीमारी की क्या की गई कि आज़ा के अफ़आल का बिगड़ जाना। ठीक, मुख्तलिफ आज़ा आपकी बॉडी में ऐसे हैं, जब उनके आज़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम उसको बीमारी कहते हैं। सही है। अब हम बात करें शुगर की तरफ, तो शुगर में कभी खिलते बलगम बढ़ गई, ठीक, कभी खिलते सौदा बढ़ गया, और कभी खिलते सफरा बढ़ गया। अब खिलते बलगम जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि आपका लबलबा, आपका पिंक्रियाज तहलील की शक्ल में चला जाता है। इतना ज़ोफ़ की शक्ल में चला जाता है कि वो अपना हार्मोन इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, जिसको तिब जदीद के अंदर टाइप 1 शुगर कहा जाता है। अच्छा। और सेकेंडली तिब जदीद के अंदर जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, तिब कदीम ने कहा कि बेसिकली ये शुगर है ही नहीं। अच्छा। पहले को तो शुगर हकीकी कहा कि वाकई ये शुगर है, ये इंसुलिन जो है वो कम मिकदार में पैदा हो रही या नहीं पैदा हो रही, बट सेकंड जो प्रॉब्लम है वो शुगर गैर हकीकी है। सही। बेसिकली वो आपके हार्मोन्स का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आपके लबलबे का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो या तो सौदा की ज़्यादती से आप शुगर मेदी हो सकती है, ठीक है, या सफरा की ज़्यादती से आपको शुगर कब्दी हो सकती है। कब्दी यानी जिगर से रिलेटेड, आपके यानी ग्लैंडुलर सिस्टम से रिलेटेड जब उसमें सोजिश आ जाती है, और स्पेशली जब आपका लिवर इन्वॉल्व इसके अंदर हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये शुगर कब्दी है। ठीक है। अब इसके लिए जब हम देखते हैं कि इसकी अलामात के ऊपर हम देखते हैं कि जब ये तो तशखीस होगी कि टाइप 1 हो गई, और नॉर्मली किन को होती है? बच्चों को होती है। अच्छा। या ऐसे लोगों को जिन्हें कोई वायरल डिजीज हुई और वायरस के ने उसके बॉडी ने उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज बनाई, और वो एंटीबॉडीज ने आपके जो है लबलबा उसके बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस वजह से आपको टाइप 1 शुगर हो गई। लेकिन तिब क्या कहती है कि जिस वक्त खिलते बलगम की ज्यादती हो गई तो आपके जो लबलबा के बीटा सेल्स है वो इतने वीक हो गए कि उन्होंने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। अब हम बेसिकली जब आगे नेक्स्ट हम चलूंगा इसके इलाज के बारे में भी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट कर दें। अच्छा। हम देखते हैं इंसुलिन पैदा ना होना, दिस इज अ सिम्टम, अच्छा, दिस इज नॉट अ रूट कॉज। मेरी तिब के मुताबिक, ठीक, तिब क्या कहती है? ये खिलते बलगम की ज्यादती है, ये ऐसे आमतौर पर छोटे बच्चों में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है
یہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے, کسی ٹائم میں ان کو وائرل انفیکشن ہوگی. صحیح. اگر ان کا مزاج بلغمی ہے تو انہیں ٹائپ 1 بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کو کسی ایج میں بھی آ کے ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ہے نارملی جس ہم انسولین ریزسٹنس کہہ رہے ہیں, یہ 30-35 کے اندر آ کے ہوتی ہے. اچھا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ 35 میں ہو, یہ پہلے کی بات ہے. آج کل کے دنوں میں کیا ہو رہا ہے کہ آج کل دنوں میں ہمارے ہاں بہت پرابلم آ رہی ہے. ایک تو ہمارے صبح سے شام تک ٹینشنیں بڑھی ہوئی ہیں جی. ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم کوئی واک وغیرہ کر سکیں. بالکل. ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ہم کو بیلنس ڈائٹ لے سکیں. ٹھیک. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جنیاتی قسم کی ہے, یہ جینیٹیکل پرابلمز ہوتی ہے, یہ آپ کو وراثت میں بھی ملتی ہے. اچھا. ہاں, جن کے پیرنٹس کو یہ شوگر ہوتی ہے, اگر ان میں سے دونوں ہوں, یعنی ان کا فادر اور مدر دونوں میں یہ پرابلم ہے, تو پھر تو 75% ایسے چانسز ہیں کہ آپ کو شوگر ہوگی, اور اس کے بارے میں آپ کو بڑا ہی محتاط رہنا پڑے گا. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں, محترمہ ڈاکٹر آمنہ ندیم قاضی صاحبہ کی طرف. رومی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں سے بیماری آتی ہے شفا بھی وہیں سے آتی ہے. بے شک. تو آپ ہمیں فرمائیے کہ شوگر کی بہت ساری نمایاں علامتیں کیا ہیں, کیا سمٹمز ہوں تو آدمی کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے کہ شوگر ہو گئی ہے, ٹیسٹ ویسٹ کروانا چاہیے. نقصانات کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے جسم انسانی کو, اور اعداد و شمار پر بھی تھوڑا سا, جو اگرچہ بہت ہولناک ہیں اور خطرناک ہیں جی. ملکی سطح پر بھی, پھر ایشیا میں, پھر پاکستان میں, ایک عمومی سا آپ اس سلسلے میں ہمیں آگاہی دیں. جی جی سر, یہ آپ نے اعداد و شمار کی بات کی, تو میں صبح جس وقت گھر سے نکلی ہوں تو میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اماں آج کیا پروگرام ہے, تو میں نے اسے کہا آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے. تو کہتی ہے اس میں منانے والی کون سی بات ہے. تو رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں, ہر 5 سیکنڈ بعد دنیا میں ایک شخص ہے جو ذیابیطس کا شکار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ہر 10 سیکنڈ میں ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے کیونکہ ذیابیطس کی پیچیدگیاں بن گئی تھیں. اور ہر 30 سیکنڈ میں ایک شخص کی ٹانگ کٹ رہی ہے یا پاؤں کٹ رہا ہے کیونکہ شوگر کنٹرول نہیں رہ سکے تھی. تو یہ دن ہر سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر مہینے میں ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ آگہی کا دن منانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا, اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے. واہ واہ, بہت خوب. اور پاکستان میں اس وقت اگر ہم تیسرے نمبر پہ ہیں شوگر میں. اچھا. جی. اور 24 ملین لوگ یعنی کہ ہر 10واں پاکستانی شوگر کا شکار ہے, تو شاید جو ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے. انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے درمیان کے فرق کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ آگہی کے دن منائیں, اور ہمیں پتہ ہو کہ جو ہمیں پتہ ہے کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. جہاں تک شوگر کی تعلق ہے تو سر نے بالکل صحیح کہا کہ ٹائپ 1 جو بچوں میں ہوتی ہے, اور پھر ٹائپ 2 ہے, اور ٹائپ 2 وہ ہے جس میں سر نے کہا کہ جی انسولین ریزسٹنٹ ہے, جو 95% شوگر کے مریضوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہی ہوتی ہے. اور تیسری جو حمل کے دوران خواتین کو شوگر ہوتی ہے, اور یہ حمل کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے. اچھا, وقتی ہوتی ہے یہ؟ جی وقتی ہوتی ہے, اور جیسے ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ختم بھی ہو جاتی ہے. ہاں, لیکن اس کی وجہ سے ان کے اندر ٹائپ 2 کا رسک زیادہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ پھر خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نمایاں ایک دیا موقع, اور ان پر خصوصی عنایت فرمائی کہ ایک قسم ہے شوگر کی جو انہی کے ساتھ مخصوص ہے, اور وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو جو ان تینوں کے لیے جو رسک فیکٹرز ہیں, کن لوگوں کو یہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا مریض موٹاپے کا شکار ہے, اچھا, اگر ان کے والدین میں سے یا ان کے نانا نانی, دادا دادی, گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو ہے, وہ خواتین جنہیں پریگننسی کے دوران, حمل کے دوران شوگر ہوئی تھی, وہ بھی رسک پہ آ جاتی ہیں. اچھا. جی, اس کے بعد ان کو یہ ٹائپ 2 ہو سکتا ہے. خواتین میں موٹاپا اس طرح کا کہ اگر ان کی کمر 35 انچ سے زیادہ ہے اور مردوں میں 40 انچ سے زیادہ ہے, جی, تب ان میں ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کا لائف سٹائل, سب سے بڑا رسک فیکٹر ہمارا لائف سٹائل ہے کہ جی بہت سیڈنٹری ہے, سارا دن بیٹھیں گے, 8 بجے آفس میں بیٹھیں گے, 5 بجے آفس سے نکلیں گے اور گھر آ کے بیٹھ جائیں گے, پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے, پھر موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ بھی بہت بڑا رسک فیکٹر بن جاتا ہے. اچھا. اور آبویسلی اسموکنگ, وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کے رسک پہ جو ہے, شوگر کے رسک پہ ڈال دیتی ہے. آپ کو پتہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو خود, جسم آپ کو خود بتاتا ہے کہ شوگر ہے, اس کی علامات جو ہے نا. اچھا, علامات. ایگزیکٹ, کیونکہ 95% لوگوں کو ہے, اور ٹائپ 2 ہے, تو زیادہ تر میں ٹائپ 2 کی بات ہی کروں گی. سب سے بڑے 3-4 تقریباً علامات ایسے ہیں جو شاید ہم سب کو پتہ ہیں. مریض کہتا ہے مجھے پیاس بہت لگتی ہے, اچھا, اور مریض آ کے آپ کو کہتے ہیں جی میری زبان تو لکڑی کی طرح سوکھ جاتی ہے, اور مجھے بہت زیادہ کھانے
کی خواہش ہوتی ہے. اچھا. کھانے کی خواہش بھی اسپیسیفکلی میٹھے کی خواہش ہے. آپ کا دل میٹھا کھانے کو چاہتا ہے. اگر آپ کا دل بار اور بٹوین میلز آپ نے کھانا کھایا آپ کا تھوڑی دیر بعد پھر کچھ میٹھا کھانے کو چاہے گا, تو وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ شاید آپ کے جسم میں شوگر کا مرض ڈیولپ ہو رہا ہے. پیشاب کا بار بار آنا, اور خاص طور پہ رات کے وقت پیشاب کا بار بار آنا. اچھا. اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر جو آپ کا ہیبٹ ہے اس کا چینج ہونا الارمنگ ہے. اگر آپ رات کو 1 دفعہ اٹھتے ہیں اور وہ آپ کی ہیبٹ ہے تو ٹھیک ہے, اس کا 2 دفعہ ہو جانا, آپ کا 3 دفعہ اٹھنا رات کے وقت, اس کا زیادہ آنا. بالکل صحیح. پھر آپ کے اسکن کے اوپر ٹیگز بننا شروع ہو جاتے ہیں. کیا چیز؟ موقع یا مسے جن کو آپ کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, جن کا کلر تھوڑا سا براؤنش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. گردن کے پیچھے لائن میں یا جہاں جہاں اسکن فولڈ ہو رہی ہے ویلویٹی سا پیچ بنے گا, آپ کو لگے گا اسکن تھوڑی موٹی ہو گئی ہے اور ڈارک ہو گئی ہے. اچھا. مطلب براؤن کلر کی ڈیپگمنٹڈ سے ہو جاتی ہے. خواتین کی جو ماہواری ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے, ان کو وہ صحیح سے. تو یہ سارے بہت زیادہ تھکن, لتھارجی, مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر بالکل ہمت ختم ہو گئی ہے. اور ایک چیز ہے جس کو ہم فوڈ کوما کہتے ہیں جی. یہ تھکن سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب آپ نے کھانا کھایا. کھانا کھاتے سار ایسے جیسے نڈھال ہو کے مریض جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں, جس کو فوڈ کوما ہم کہتے ہوتے ہیں. اور برین فاگنگ, آپ سے آپ کا ذہن ایک سٹریس اور خلفشار کا شکار ہے, آپ سے ڈیسیجن نہیں ہو رہی, چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید آپ کے اندر. آمنہ, آج تو صورتحال یہ ہے کہ میرے سارے حالات آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ یہ تمام تر لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہوگا. جی ایسے ہی. اچھا, یہ جو بھی آپ نے بات کہی نا سر, یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ سمٹمز ایسے ہیں جو ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ تو تھکن ہے, میں نے تو کام زیادہ کر لیا تھا. تو اگر آپ کے اندر رسک فیکٹرز بھی ہیں, آپ کے خاندان میں کسی کو ہے, آپ کے اندر موٹاپا ہے, آپ کا سٹریس لیول زیادہ ہے, آپ اسموکر ہیں, تو ان سمٹمز کو پھر ان کو ریڈ فلیگ سمجھیں اور جا کے اپنی اسکریننگ کرائیں, اپنے مالج کے پاس جائیں. یہ چیزیں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ آپ پرابلی اس بیماری کو ڈیولپ لیب ٹیسٹ کروائیں, ڈاکٹر سے ملیں. ایگزیکٹلی, اس کی اسکریننگ کا بس یہی طریقہ ہے کہ آپ شوگر کا جا کے ٹیسٹ کرائیں. فاسٹنگ ٹیسٹ کراتے ہیں ہم یوزلی شوگر کا, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کچھ بھی نہ کھایا ہو. ٹھیک. رات 10 بجے اگر آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں لیں گے, صبح اٹھ کے دانت بھی برش نہیں کریں گے, پیاس لگے تو پانی پی سکتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. تو یہ اس کے علامات ہیں, تو اس میں آپ اسکریننگ کرا لیں. ہم جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ بات چیت. ہمارے پاس جناب ہمارے ساتھ آج ماہر غذائیات ڈاکٹر جویریہ محمود ہیں. اب شوگر کے لوگوں کو ظاہر ہے بیمار بھی ہیں جس چیز کے, اور اسی کی طلب بھی ہوتی ہے مٹھاس کی. اور ایک تاثر ہے کہ یہ جو قدرتی مٹھاس ہے پھلوں کی وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی. کیا ایسا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی ہمیں محتاط ہونا پڑے گا اور احتیاط کرنی ہے؟ کیا صورتحال؟ ایکچولی میں نے جب پڑھا اور میں نے پیشنٹس بھی دیکھے تو میں نے یہ چیز نوٹ کی اور دیکھا کہ ڈائبٹیز از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے مینیجیریل تھنگ. آپ اس کو اپنی خوراک کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. یا تو آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ جو ہائی گلائسیمک فوڈ ہے اور لو گلائسیمک فوڈ ہے اس میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اب جو ہائی گلائسیمک فوڈ ہے ہمارے پاس اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تمام وہ لوگ جن کو ذیابطیز ہے, ڈائبٹیز ہے, کیونکہ ڈائبٹیز کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو نیفروپیتھی, ریٹینوپیتھی, یعنی آپ کے آئیز انفیکٹ ہوتی ہیں, آپ کی کڈنیز انفیکٹ ہوتی ہیں, آپ کے ڈفرینٹ آرگن انفیکٹ ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے انیشیل سٹیجز پہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ بھی ذکر کری تھی اسمال یورینیشن ہے, آپ کا منہ سوکھتا ہے, اور آپ کو مطلب آپ کی, کیونکہ پاکستان میں دیکھیے فزیکل ان ایکٹیویٹی اور یہ جو اسموکنگ ہے اور انوائرمنٹل فیکٹر اور اسٹریس ایشوز, اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو ینگ بچے ہیں ان میں بھی ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. اور جب یہ ٹائپ 3 ڈائبٹیز گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو کہ جو ہو جاتی ہے یہ پریگننٹ فیمیلز کو, اچھا اس میں بھی ان کی جسٹ ڈائٹری مینجمنٹ ہے. اگر وہ ڈائٹری مینجمنٹ تھوڑا کر جاتے ہیں تو وہ اس کو اس ٹائم کو اوور کم کر جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی یہ خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوراک میں شفا رکھ دی ہے. جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, پر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان کو اپنی روزمرہ کی ڈائٹ میں آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے, پر آپ نے رسک فیکٹر سے لیے اس سے بچنے کے لیے اور اپنا ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 از دس تھنگ کہ تھنگس ٹو اوائڈ, کہ آپ کو جو ہائی گلائسیمک فوڈ ہے ان سے کیسے اوائڈ کرنا ہے. نمبر 1 آپ نے پورشن کنٹرول کرنا ہے. نمبر 2 آپ نے بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے. پورشن کا مطلب یہ کہ اتنا کھانا, دیکھیے اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے نارملی پاکستان میں ابھی یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے نا کلچے چنے اور یہ پائے, اور ڈیلی اللہ جانے کتنی عوام ہے جو یہی مطلب چیزیں لے رہی ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں جو آپ وہ چیز لے رہے ہیں اس میں کتنا
ہائی گلائسیمک. کیونکہ آپ تو لاہور کی شناخت ختم کرنے پر تلی ہوئی لگ رہی ہیں مجھے. آئی جسٹ لو لاہور شناختی دن سے. بٹ یہ کہ دیکھیں جس چیز کو جو کنٹرول فیکٹرز ہے وہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. میں تو اکثر اوقات جب سب بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اگر جو انسان جس کو کوئی تھوڑا رسک فیکٹر ہے تو اس کو اپنا بریک فاسٹ یا اپنا لنچ اور ڈنر چینج کرنا چاہیے. اچھا اس میں وائٹ بریڈس, وائٹ رائس اور تمام وہ چیزیں جن کا ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے, اس میں کاربونیٹڈ بیوریجز آ جاتے ہیں, یعنی جو آپ کی ڈرنکس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر بیکری آئٹمز آ جاتی ہیں, فیٹی میٹ آ جاتا ہے, مطلب کہتے ہیں نا ٹرم آل ویزیبل فیٹس. اچھا آپ ایک چیز لے رہے ہیں, آپ باہر گئے ہیں, گھر پر ہے, آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں احتیاط کریں کیونکہ جیسے فیٹس ہے اس کے 1 گرام میں 9 کے کیلوری ہے. پھر آپ کو کاربوہائیڈریٹس ہیں, اگر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس. اچھا اس کو ہم چینج کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ لوگ جو گھر پہ پراٹھے یا جو بریڈز اور براؤن بریڈ ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیلدی بریک فاسٹ. اچھا کچھ تو بہت ہیلدی سیکٹر ہے نا جو صرف لے رہا ہے بوائلڈ ایگز اور بلیک کافی اور ویری ہیلدی میل اور 1 کپ یوگرٹ اور اس طرح سے. آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں کی ایکسچینج لسٹ ہے. ٹوٹل 5 آپ کی مین جو سرونگز ہیں وہ بریک فاسٹ سے اسٹارٹ کریں تو وہ ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہیلدی میل ہے اسپیسیفکلی ڈائبٹک, مطلب زیادہ تر آج کل لوگ خالی ڈائبٹک نہیں ہیں, ان کی اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہوئی ہیں, ساتھ میں کولیسٹرول کے ایشوز ہیں, ساتھ میں ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کو مینج کر کے دیکھ کے, کیونکہ کسی ٹائم انسان بہت خود کے لیے کمپلیکیٹڈ کر دیتا ہے سب کچھ, حالانکہ دس از سچ اے ایزی تھنگ, یو کین مینج لائک اینی تھنگ ود دا ڈائٹ نا. مطلب آئی میڈ مائی سیلف اینڈ میڈ مائی پیشنٹس ویری ایزی فار لائک دس. تو میں کہتی ہوں کہ آپ کھائیں, بھرپور کھائیں. پر یہ جو ابھی آپ نے ایک مجھ سے کوسچن کیا تھا کہ نیچرل شوگرز نا, اچھا جو فروٹس ہیں اس میں فرکٹوز ہے, پر اگر ڈائبٹک ہے آپ سپوز کریں کہ اس کے لیے بیسٹ جو پوٹاشیم انرچ بنانا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بنانا کے ساتھ پینٹ بٹر مارننگ میں ایک براؤن بریڈ کے ساتھ لے سکتا ہے. پر اگر آپ بریڈز نہیں لے رہے اور آپ روٹی یا پراٹھا کھانے والے لوگ ہیں تو آپ 5 قسم کے جو گرینز ہیں, جو جوار, باجرہ, مکئی, گیہوں, ایک 1 kg لیں, اس کا 5 کلو آپ آٹا بنائیں گے اور آپ اس کی روٹی بنائیں. اچھا اس سے یہ ہے کہ آپ کے انرجی بوسٹ ہوگا, میٹابولزم فاسٹ ہوگا, آپ ایکٹیو رہیں گے, آپ اپنے روزمرہ کے جو کام ہے وہ اچھی طرح سے انجام دے سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ کنٹرول رہے گا. اور آپ اس کے بسکٹس اور آپ اس کی وہ جو پرانے وقت میں چیزیں اکثر لوگ کہتے تھے بناتے ہیں, آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پر یہ کہ لوگ آج کل اپنے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بریک فاسٹ بھی کرنا ہے, جلدی سے کرنا ہے, ساتھ فون یوز کرنا ہے, ساتھ ریپلائی اور چیزیں, بہت سی چیزیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کھانے کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے اور آپ کی صحت کو سب سے زیادہ آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے. سیلف لو از سچ اے امپورٹنٹ تھنگ, اور سیلف لو میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو اس کا اہتمام کر کے کھائیں, سکون سے, تسلی سے. تو یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے. اچھا فرکٹوز جو ہے فروٹ شوگر میں ہے, ملک شوگر میں گلیکٹوز ہے, دس از آلسو نیچرل شوگر, کیسین ملک پروٹین اور اس میں شامل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ قسم کے جو شوگرز ہیں نیچرل شوگرز. پر اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر مطلب آج کل اب گریپ فروٹس اور اورنجز جو ہمارے مطلب موسمی, مالٹا, چکوترا, اب سردیاں آنے والی ہیں تو یہ تو اس کو کس طرح لیا جائے. آپ اس میں ہاف سرونگ اس کی لیں, ہاف آپ اس میں واٹر ایڈ کر لیں تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. تو اور جتنا سٹرس ہے اور جتنا تیز میٹھا اگر اس میں آپ واٹر کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ انسان کی صحت کے لیے اچھا. ہم بات جاری رکھیں گے, مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام, درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے شوگر, اس کی وجوہات, اس کے اسباب, اس کی علامات اور اس کا علاج. اور ہمارے ساتھ معزز مہمان جو تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسحاق سلطان صاحب, ڈاکٹر آمنہ ندیم قاضی صاحبہ اور ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ جو ماہر غذائیات ہیں. میں ڈاکٹر اسحاق سلطان صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ یہ فرمائیے کہ ایک شوگر کا مریض ہے, اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, ورزش کرنی چاہیے, اپنے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو طب قدیم ہے جس کو ہم حکمت کہتے ہیں یا حکیم کہا جاتا تھا, اس میں جڑی بوٹیوں وغیرہ سے اور نیچرل چیزوں سے بھی علاج ممکن ہے شوگر کا؟ جی بالکل ہے, اور بہت ہی کامیاب اس کا طریقہ علاج ہے. اچھا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا
کہ ہم علامات کا علاج نہیں کرتے, ٹھیک, بیماری کا علاج کرتے ہیں, مریض کا علاج کرتے ہیں, ہم مرض کا علاج نہیں کرتے. بے شک. تو اس کے بارے میں بہت ہی سب سے پہلے جیسے ہمیں پتا تو یہ تھا, جیسے لاسٹ میں نے یہ بتایا بھی ہے کہ بیماری ہوتی کیا ہے. جی. اگر جب ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا تو پھر ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک جینیٹیکل ہے, یہ وراثت میں آنا والا مرض ہے. اگر آپ کے پیرنٹس میں ایک کو یا دونوں کو جو ہے وہ شوگر ہے تو پھر بڑا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, وراثت میں آئی ہوئی چیزوں کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ اس سے لیٹر آن تو کر سکتے ہیں, آپ اس میں جتنا ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. وہ جینیٹیکل پرابلمز ہے, وہ تھرو جینز آپ کو اندر آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کس حد تک احتیاط کے ساتھ اسے کر سکتے ہیں, کتنا اسے ڈیلے کر سکتے ہیں, قابو میں رکھ سکتے ہیں. اس میں تو ایسا ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں جی, ہم چونکہ ہمارے پیرنٹس کو ہے, ہمیں تو آئے گی اسی. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے, آپ بہت زیادہ بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے ہوں گے, آپ صرف ورزش بھی نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کھاتے جا رہے ہیں اور آپ موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ہر ٹائم آپ سٹریس کے اندر رہتے ہیں, تو پھر جو 35 میں آپ کو جینیٹیکل ہونا تھا وہ آپ کو 15 سے 20 سال کے اندر بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے ہمیں لازمی طور پر پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سیکنڈ یہ ہمیں ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صبح گئے, آفس میں گئے, شام کو آئے, آرام سے بیٹھے, کوئی ورزش نہیں ہے, اور یہ ذہن میں ہے کہ نہیں بس جی ہم نے یہ ڈائٹ پلان لے لیے, اب اس کے بعد ورزش کی ضرورت نہیں. یعنی کچھ جسمانی مشقت بھی ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, اور اس کے لیے اس کے ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں بتایا ہمارے کاربوہائیڈریٹ کے بیسیکلی کیا ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, پروٹینز ہے اور فیٹس ہے. اب بیسیکلی غذا کھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ اپنا انرجی بحال کرنے کے لیے, آپ نے روزمرہ کے جو ہمارے اعضاء ہیں اپنے فنکشنز پرفارم کرتے رہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈائٹ اسپیسیفک ہے ہر پیشنٹ کے لیے بیلنس ڈائٹ, میں اس کے اوپر تو بالکل بلیو نہیں کر رہا. کیونکہ میں نے کہا کہ طب قدیم نے کہا کہ بیماری کیا ہے. کبھی آپ کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی سے بیماری ہو جائے گی, یعنی بلغم کی زیادتی سے, ایسا ہو چکا. کبھی آپ کے اندر پروٹین کی زیادتی سے ہوگی, یعنی خلط سودا کی زیادتی سے, اور کبھی فیٹس کی زیادتی سے ہو جائے گی, یعنی صفرا کی ذاتی سے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے مریض کا اس ٹائم مزاج کیا ہے, درست, وہ کون سی ٹائپ کا پیشنٹ ہے, ٹائپ 1 کا ہے, ٹائپ 2 کا ہے, مزاج کیا ہے, آپ اس کے مطابق اس کی ڈائٹ کو بیلنس کریں گے. جس چیز کی اس میں زیادتی ہے اس کو کٹ کر دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ ہمارے جو جدید ماہرین غذائیات ہیں, جن میں ہماری ڈاکٹر جویریہ سر فہرست ہیں, یہ گندم کے بہت خلاف ہیں. یعنی گندم نے اگر ہمیں جنت سے نکلوایا تھا تو اب ہم اس کو یہ سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ گندم اوائڈ کریں, گندم اوائڈ کریں, گندم نہ کھائیں, گلوٹین اور یہ وہ. تو آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل ہیں. جس وقت آپ ٹائپ 1 شوگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ کرنا ہے. چاول بھی نہیں, جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں, بیسیکلی تو اسی کے اندر نا ایسے پھل آ جاتے ہیں جو روٹی ویجیٹیبلز آپ ہیں, خاص طور پر جو زمین میں پیدا ہو رہے ہیں, جیسے کہ آلو پیدا ہو رہا ہے, جیسے شلجم ہے, یہ سر اور بہت سے روٹی ویجیٹیبلز ہیں. اب ان کے اندر کارب کی مقدار بہت زیادہ ہے. جب آپ اسے لیں گے تو ٹائپ 1 کا تو بالکل بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ایسے دیکھا پتہ نہیں مجھے ہو کیا گئے, یہ ہو گئے. لیکن ٹائپ 2 کے پیشنٹ جو ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں ترش غذاؤں کا استعمال وہاں کروانا پڑے گا. اچھا, اس کو ہم میٹھی تو بالکل بند کریں, لیکن ترش کے اندر مٹھاس تو ہے, لیکن وہ اور ٹائپ کی مٹھاس ہے. اس میں آپ کے پاس یا فریکٹوز ٹائپ آتی ہے, تو اس میں آپ کو ٹائپ 1 کے پیشنٹ کو آپ یہ ڈائٹ ضرور دیجئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کاربوہائیڈریٹس کے دیں گے تو ظاہر ہے اسے تکلیف بڑھتی ہے. لیکن جو فریکٹوز ٹائپ آتی ہے وہ بھی ایک لیمٹ میں آ کے آپ اس کو دیں. کھانے کے اندر بھی ہے آپ ایسے دیں جیسے آپ اس کو لوبیا کا استعمال کروا سکتے ہیں, چنے کا استعمال کروا سکتے ہیں, دالوں میں دال مسور کا استعمال کروا سکتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ کریلے ہیں اور بینگن ہے, اور کسی حد تک آپ ان کو میٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں. سنا ہے کہ بھنڈی میں بھی اور اس کے بیجوں میں بھی بڑی اچھی. جی بالکل ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا وہ کس مزاج کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہی ایک المیہ ہے کہ ہم ہر پیشنٹ کو ایک ہی میڈیسن اور ہر پیشنٹ کو ایک ہی ڈائٹ پلان دے رہے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مزاج کیا تھا. بالکل صحیح. اس کے مزاج کے اکارڈنگلی جب آپ اس کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں تو بلیو ان می کہ وہ بندہ بہت جلدی سٹیبل ہوتا ہے, اس کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے, اس کو کمپلیکیشن بہت زیادہ نہیں ہوتے, اگر ہوتی ہے تو بہت ڈیلے جا کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے کلینک کا, تو آپ نے ہربل طریقہ علاج سے جو شوگر کے مریضوں کو ان کے مزاج کے مطابق جو آپ نے علاج فرمایا ہے, آپ کے خیال میں ایک جنرل سا کتنے فیصد کامیاب اگر تو آپ نے مزاج کی صحیح تشخیص کر لی؟ میں آپ کو پھر اس طرف لیں. طب کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے پیشنٹ کو کیا بیماری ہے,
اس کے لیب میں کیا آ رہا ہے. لیب آر بیسکلی the results of the disease not the disease. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ بیماری کی وجہ سے آپ کی باڈی میں چینج آئی ہے اور اس چینج کی وجہ سے آپ کو نشاندہی کرے گی وہ. لیکن روٹ کاز کیا تھی؟ آپ کا میازم کیا تھا؟ آپ کا مزاج کیا تھا؟ آپ اس کے مزاج کو پہچان کے اس کا علاج کر دیں کہ ہمارا علاج بالضد چلتا ہے. بالکل صحیح. اگر اس کو حالت بلغم کی زیادتی ہے آپ اس کے علاج کریں تو اس سے ریلیونٹ جتنے بھی سائن اینڈ سمٹمز ہوں گے سارے کے سارے کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. بالکل صحیح. اسی طرح اگر خلط سودا کی زیادتی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ پرابلم چونکہ ٹائم بیس ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جی. اور میں نے کہا تھا بیسیکلی یہ تو ہے ہی نہیں آپ کا پینکریاس لبلبے کا یا اینڈوکرائن کا مرض ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کے باقی پرابلمز آ رہے ہیں دوسرے آرگنز کی وجہ سے آ رہے ہیں نا. اگر سودا کی زیادتی ہے تو سب سے زیادہ ٹائپ 2 انہی مریضوں کو ہوتی ہے جسے میں نے شوگر میدی کہا ہے اپنی طب کی زبان میں. اب اس کی کمپلیکیشن کیا آئے گی؟ سب سے پہلی کمپلیکیشن یہ ہے کہ وہ آپ کی خون کی نالیوں میں تنگی پیدا کر دیتی ہے. فرام دا فرسٹ ڈے ٹو دا ٹل اینڈ اس نے یہی کرنا ہے آپ کے بلڈ ویسلز کو تنگ کرنا ہے. اور اسپیشلی جو آپ کی جو ہے وہ باری جسے کیپلریز ہم کہتے ہیں جسے ہم آرٹیولز ہم کہتے ہیں جسے میں عروق دمیہ دقیقہ ہماری زبان میں کہا جا رہا ہے یعنی یہ عروق شعریہ ہے یعنی بالکل بال کی طرح باریک ہے. سب سے پہلے انہوں نے ہی بلاک ہونا ہے کیونکہ سردی اور خشکی کی وجہ سے چیزیں سکڑ جایا کرتی ہیں. اب جب وہ ہوگا سپوز اگر آپ کے دماغ یہ نہیں ہے اس کی جو بلڈ سپلائی جا رہی ہے اگر وہاں پر یہ تنگی آ جاتی ہے تو آپ کو فالج ہو جائے گا. خدا نخواستہ آپ کے آئیز کے اندر یہ آپ کا جو ریٹنا ہے اگر اس کو وہاں پہ یہ نالیاں تنگ ہو گئی ہیں تو آپ کو ریٹینوپیتھی ہو جائے گی اور آپ خدا نخواستہ وہ شوگر کی وجہ سے جو ہے اندھا پن آ سکتا ہے. آپ اسے ہارٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ کیا ہوگا کہ ہارٹ بلاک ہو جائے گا اور خدا نخواستہ وہاں پر جو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کڈنی کی طرف چلے جائیں جسے نیفروپیتھی کے تو وہاں پر بھی کیا ہے آپ کے نیفرون جو ہیں وہاں پر جو بلڈ سپلائی کرنے والی جو آپ کے نالیاں ہیں جب اس کے اندر تنگی آ جائے گی تو کیا ہوگا رینل فیلئر کی طرف چلے جائیں گے. سیم چونکہ آپ کا سب سے دور کے آرگن جو آپ کے پاؤں ہیں جی اور وہاں پر بلڈ جو ہے بہت لیٹ پہنچتا ہے. جب وہاں پر یہ ہے کسی خون کی نالیاں تنگ ہوئی تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر گینگرین ہونا شروع ہو جائے. اللہ رحم فرمائے. یہ تو واقعی بہت ساری ایسی کمپنی اور خاص طور پر پھر اس میں میل اور فیمیل اور ان کو جو الگ سے ریلیونٹ پرابلمز اس میں آتے ہیں جیسے میل کے اندر جو خدا نخواستہ ان کو شدید اعصابی کمزوری آ جاتی ہے اور ان کے بعد ہی ہے فیمیل کے اندر ان کا جو سائیکل ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشن اس میں آتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ بات چیت آپ نے فرمائی. محترمہ آمنہ ندیم قاضی صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ شوگر کا کوئی علاج ہے واقعتاً مؤثر علاج ہے اس کے مختلف مراحل ہیں ہنگامی حالت میں شوگر کے مریض کو کیا کرنا چاہیے اور جو مریض کے لواحقین ہیں جو آس پاس ہیں ان کو بھی اگر کچھ آپ معلومات فراہم کر سکیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے تکلیف دے تو وہ کیا کریں؟ جی سر کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے خون میں اور کھانے میں مٹھاس کم کرنی ہے ایسے کہ زندگی میں مٹھاس کم نہ ہو. ہم سر کو پتہ ہے مٹھائی کیوں کھاتے ہیں یا ہم خوشی کے موقع پہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کچھ میٹھا لے آؤ. ہمارے ذہن میں نا پلیئر سینٹرز ہیں دماغ میں پلیئر سینٹر جو اگر وہ ایکٹیویٹ ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی تو وہ میٹھے سے ہوتے ہیں. لیکن وہ میٹھے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے ہوتے ہیں دوستوں سے مل لینے سے نیکی کرنے سے اپنی آدھی روٹی کسی کو دے دینے سے تو ہمیں نیند پوری کر لینے سے صبح صبح اٹھ کے درختوں کو دیکھ لینے سے. سو پلیز اس بات کو سمجھے کہ آپ کے صرف خوراک سے میٹھا ہم نکال رہے ہیں متبادل مٹھاس تلاش بھی کریں. واہ بہت خوب. زندگی کو میٹھا رکھنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. 3 حصوں میں اس کے علاج کو چاہوں گی کہ ہم ڈسکس کریں. سب سے پہلے کہ خوراک ہو تو جویریہ نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا. بدن ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کسی کے حق کے علاوہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. بہت اچھا ہے بہت اچھا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے مریض کو شوگر ہے یا آپ کے گھر میں یہ ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے جن کے گھر میں مثلاً خاتون خانہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے میل پلان کس طرح کرنا ہے. جی تو اس طرح آپ نے رکھنا ہے کہ ماڈریشن اعتدال زندگی میں سوائے محبت کے سب اعتدال سے کرنا چاہیے. بہت خوب بہت خوب. تو اگر آپ کوئی بالفرض اللہ آپ کا دل میٹھا لینے کو چاہ رہا ہے تو وہ آپ کیلری کہیں اور سے پوری کر لیں گے. آپ کو آبویسلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا میٹھا لینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اٹھیں اور گلاب جامن کھا لیں لیکن فرض کریں آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ فروٹ بلکہ فروٹ ایکچولی ضرور لینا چاہیے کیونکہ آپ کے سیل کے اندر گلوکوز نہیں ہے آپ کے صرف خون میں گلوکوز ہے. تو آپ نے اپنے مریض کو ہائپوگلائسیمیا میں بھی نہیں بھیجنا. بالکل اس کی زندگی سے یہ مٹھاس کٹ آف بھی نہیں کرنا. اور میل کو جس طرح کہ پلان کر کے کھانا ہے. آپ
کو ڈاکٹر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ابلے ہوئے چاول نہ کھائیں. وہ کہے گا جب آپ ابلے ہوئے چاول کی پیالی لینے لگیں تو اس سے پہلے بڑا پیالہ سلاد کا کھا لیں. جو بھی فائبر آپ کھا رہے ہیں وہ اس گلوکوز کو سلو ریلیز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے مریض, آپ نے مانیٹر مریض نے کیا کرنا ہے, اس کی فاسٹنگ 100 سے کم رہے, اس کی رینڈم 160 سے کم رہے, اور HbA1c ایک ٹیسٹ جو مریض کراتے ہیں شوگر کے مریضوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوا, وہ 6.5 سے کم رہے. تو یہ اس کے گولز ہیں. ان گولز کو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مینج کر کے حاصل کرتا ہے. ایگزیکٹلی پورشن کنٹرول, جیسے جویریہ نے کہا چیز کا سائز چھوٹا کر لیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کھا لیں, لیکن اس میں فائبر ایڈ کر لیں. جب پورشن کہہ رہے تھے نا, تو میرے ذہن میں تو وہی آ رہا تھا کہ بھئی گھر کا ایک پورشن, دوسرا پورشن, تیسرا پورشن. آپ کی پلیٹ کے 4 پورشن ہیں, آپ چوتھا پورشن صرف کھائیں گے اس میٹھی چیز کا, اور باقی کے 3 جگہ فائبر ایڈ کریں گے تاکہ وہ ریلیز سلو ہو جائے. آپ چیزیں صرف وہ کھائیں گے, میں چیزوں کے نام نہیں بتاؤں گی جو اللہ میاں نے بنائی ہیں. جی, کنو اللہ میاں نے بنایا, کنو کا جوس اللہ میاں نے نہیں بنایا. جوس میں 4 کنو آپ نے ایڈ کر لیا. بہت خوب. اس جوس میں جو اس کنو میں فروٹ میں جو مٹھاس تھی, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا فائبر اس کے ساتھ ڈال دیا تھا. جو چیز شیلف پہ پڑی ہے وہ نہیں کھائیں گے, جو چیز پیکج میں ہے وہ نہیں کھائیں گے, جس چیز پہ بار کوڈ ہے وہ نہیں کھائیں گے. کیا بات ہے. باقی کیلا کھائیں, آم کھائیں, ایک پیالی کچھ بھی آپ, مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہی کہ 400 شوگر والے کھا لیں, بٹ دین جنرلی بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کریں. تو یہ جو چیزیں پروسیس نہیں ہیں آپ وہ کھا سکتے ہیں. ماڈریشن از دی کی. بالکل صحیح. پورشن کنٹرول تھوڑا سا کھائیں. ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز اتنی سی 150 منٹ ایک ہفتے میں. آپ 2 دن چھٹی کرنا چاہتے ہیں, 3 دن چھٹی کرنا چاہتے ہیں, خالی واک کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نیند پوری کریں. نیند بہت ضروری ہے. آپ کی 6 گھنٹے کی نیند آپ کی شوگر کے کنٹرول. اگر نہیں ہوتی نا, نیند نہیں آتی تو کیسے پوری کریں؟ اسٹریس نہ لیں, کیونکہ اگلی بات میں یہ کہنے لگی تھی اسٹریس نہ لیں. اچھا, اب یہ بھی مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسٹریس کیسے نہ لیں. اسٹریس ایسے نہ لیں کہ جب آپ نے کہا, تو میں اب یہ ایگزامپل دینا چاہوں گی. آپ صبح اٹھیں اور آپ کو فرض کریں کہ آپ کو آفس گئے اور ڈانٹ پٹ گئی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار انسان ہوں, ظاہر ہے مجھے اسٹریس ہو رہی ہے, مجھے باس نے ڈانٹا ہے. اب صبح اٹھے اور بالکل صحیح اٹھے, آپ کے گھر رات کو ڈاکہ نہیں پڑا, آپ کے دسترخوان پہ ناشتہ موجود ہے, باہر نکلے گیرج میں گاڑی, شکر گزاری کا. جب آپ اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے نا, آپ کا اسٹریس مینجمنٹ سیکھنی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل اسی طرح جس طرح ڈائبٹیز کی مینجمنٹ سیکھنی ہے. بہت اچھی. یہ ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کبھی یہ نہیں اپنے مریض کو کہہ سکیں گے کہ آج تمہاری شوگر صحیح ہو گئی ہے یا تم شوگر فری, لیکن وہ مینج کرے گا, اس کو کنٹرول میں رکھے گا. بہت شکر کی بات یہ ہے کہ آپ کے شوگر کے مریض کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینیجبل ہے, کیونکہ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو مینیجبل نہیں ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اگر آپ کے مریض کو کوئی ایسی بیماری ہے تو اسے تسلی دیں, اس کو بتائیں کہ اس نے گھبرانا نہیں ہے, اس نے اس کو مینیج کر لینا ہے. تو یہ خوراک اور ایکسرسائز, اسٹریس مینجمنٹ, نیند, اسموکنگ چھڑوا دیں ان کی. پھر آتی ہے بات دوائیوں کی. اپنے معالج کے پاس جائیں. آپ نے ٹوٹی بھی لگوانی ہوتی ہے نا, تو آپ پلمبر کو کال کرتے ہیں. بالکل. آپ نے گھر بنوانا ہوتا ہے آپ آرکیٹیکٹ سے پوچھتے ہیں. آپ نے کپڑے بنوانے ہوتے ہیں آپ میرے پاس نہیں آتے, آپ ماسٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. خود علاج ہی نہ کریں, سیلف میڈیکیشن نہ کریں. تو کیونکہ ساتھ والوں کی امی کو اس سے فرق پڑ گیا تھا, کیونکہ ابو جان کی یہ ٹیبلٹ ہے تو میں وہ کھا لوں, آپ کے بڑے بھائی کو ٹیکا نہیں لگ رہا, تو اس طرح سے علاج نہیں ہوگا. آپ کا معالج سر نے جیسے بالکل صحیح کہا کہ لبلبے کا علاج نہیں کریں گے, اس شخص کا علاج کریں گے جس میں وہ لبا کام نہیں کر رہا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں, اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ ٹائپ 1 ہیں تو آپ کو انسولین ہی لگے گی, اس کے علاوہ اور اگر آپ ٹائپ 2 ہیں تو دوسری ادویات کے ساتھ وہ آپ کا علاج کریں گے, جس میں ہو سکتا ہے کہ بہت بعد میں شاید انسولین کے ٹیکے کی ضرورت پیش آئے, لیکن وہ بھی آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتائے. ہنگامی صورت میں کیا کیا جائے؟ اچھا, اب ہنگامی صورتحال 2 طرح کی آپ کو ڈائبیٹکس میں, شوگر کے مریضوں میں پیش آ سکتی ہیں. کہ یہ وہ بہت زیادہ ہو جائے ان کی ڈائبٹیز, بہت زیادہ کی صورت میں تو یہ ہے کہ آپ آبویسلی ان کو کچھ کوما ٹائپ کنڈیشن ان کی بن جائے گی. اچھا. اس وقت تو آپ انہیں ایمرجنسی میں ہی لے کے جائیں گے, آپ گھر میں ان کا کچھ نہیں کر سکتے. شوگر کے مریض کو ہائپوگلائسیمیا بھی ہوتا ہے کہ ان کی بہت کم ہو جاتی ہے, اور آپ نے گلوکومیٹر گھر میں رکھنا ہے. 2 پیزا نہ خریدیں تو ایک گلوکومیٹر آ جاتا ہے. تو اگر 60 سے کم ہے شوگر تو ہائپوگلائسیمیا, ہر وقت جیب میں ٹافی, شوگر کے مریض کی جیب میں ٹافی ہونی چاہیے. اس کا دل گھبرائے, اس کو چکر آئے, اپنے منہ میں ڈال لیں. کھجور بھی بے شک ہو جائے. جی بالکل, کھجور سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. تو آپ کا مریض ہائپر گلائسیمیا سے شاید بعد میں نقصان ہو, ہائپو سے پہلے ہو جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے بہت اہم ہے ایگزیکٹلی بتا کے رکھنی ہے. اور یہ جو میٹھا پاس رکھنے والی جو ہے, خاص طور پہ جو لوگ انسولین پہ جا چکے ہیں, جو انسولین لگاتے ہیں, تو پلیز اپنی دوائیوں کے ساتھ بی فیتھفل ٹو دیم, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں
اور مانیٹر اپنی 3 چیزیں کریں, HbA1c, ہاں, بلڈ پریشر کیونکہ اس کی پیچیدگیوں میں یہ بھی آتا ہے, اور تیسری چیز کولیسٹرول. بہت خوب ہے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی. ابھی ہم نے ڈاکٹر جویریہ سے بھی بات کرنی ہے, مگر میں ڈاکٹر آمنہ کی بات پر ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. انہوں نے دواؤں کا ذکر کیا. اب آپ سب کا تجربہ ہوگا کہ ایک سی ہی دوا ہے, مختلف کمپنیوں کی ہے, اور ان کی قیمتوں میں بہت فرق ہے, اور آپ کا فزیشین آپ کو عام طور پر مہنگی ترین دوا کی طرف لے جائے گا, اور آپ سیم دوا استعمال کر رہے ہوں گے تو وہ اس کو رکوا کے اسی سالٹ کی آپ کو مہنگی دوا دے گا. اگلی بات جو پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پیسے دے کر بھی یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ جو دوا ہم لے رہے ہیں وہ خالص ہے اور صحیح ہے اور وہی ہے. نقلی دواؤں کی بھرمار ہے مارکیٹ میں. مجھے یاد آتے ہیں جھنگ کے عظیم الشان اردو شاعر مجید امجد. ان کا ایک شعر سنیے. اللہ سے مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا, بنے یہ زہر ہی وجہ شفا جو تو چاہے, خرید لوں میں یہ نقلی دوا جو تو چاہے. کتنا المیہ ہے یہ. تو ہمیں شافی مطلق سے وابستہ رہنا چاہیے. میں ڈاکٹر جویریہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شوگر کے مریضوں کے مختلف درجوں میں ہم انہیں کیا غذا انہیں تجویز فرمائیں گی, جی, اور وہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں کیا تبدیلیاں کر لیں, سفر وغیرہ میں روزہ رکھنا ہو تو اس صورت میں کیا کریں, جی, ایسی کچھ رہنمائی. بیسیکلی جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے 6 میلز اے ڈے ریکمینڈیڈ ہے, جس میں 3 میجر میلز ہوتے ہیں اور 3 اسمال میلز ہوتے ہیں. بیسیکلی جس انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ چھپاتے بھی ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, اسپیسیفکلی جب وہ سوشل گیدرنگز میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو تب وہ اکثر اوقات اگر ان کو ہائپوگلائسیمیا جیسے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اسپیسیفکلی چاہے وہ اولڈ ایج ہے, چاہے وہ ینگ ایڈلٹ ہے, چاہے وہ 40+ ہے, کچھ بھی ہے, تو ان کو اپنے پاس جو میں نارملی ریکمینڈ کرتی ہوں, مطلب میجر میلز کی طرف بھی آتی ہوں نارملی ہائپوگلائسیمک پیشنٹس کے لیے اسپیسیفکلی, تو میں کہتی ہوں آپ نٹس کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹس اور ڈارک چاکلیٹ آپ رکھ لیں, تو دس از ٹوٹلی فائن. اس میں بادام, اخروٹ, پستہ, تھوڑے سے کشمش, کھجور, اور اگر آپ اپنے پاس ایک جار رکھ لیتے ہیں تو انسٹنٹلی اگر آپ 2-3 چیزیں بھی اس میں سے لے لیتے ہیں, آپ ایک فسٹ مطلب ایک پورے مٹھی کے جتنا بھی لیتے ہیں, تھوڑا سا لے لیتے ہیں اور ساتھ میں پانی پی لیتے ہیں, تو وہ انسٹنٹلی آپ کا جو ہائپوگلائسیمیا ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے. جی جی. اور نمبر 1 چیز یہ کہ کیپ اٹ چیک نا, جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے گھر والوں کو, ان کے پاس والوں کو بار بار اس چیز کو چیک, ہاں بالکل, اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کو ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے ان کو بالکل اس چیز کو بہت زیادہ چیک رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کو ہائپوگلائسیمیا جیسا ایشو ہے اور جب وہ باہر ہوتے ہیں یا ٹریول میں ہوتے ہیں تو اچانک سے چکر آتے ہیں اور ایک دم بلڈ وین ہو جاتا ہے, کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ڈیورنگ ڈرائیونگ یہ لوگوں کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, خطرناک ہے. ابھی تو خیر موسم چینج ہو رہا ہے, جب یہ گرمیاں تھیں اور ویدر ہے, تو اکثر اوقات اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے انسٹنٹ اینڈ ایمرجنسی میڈیکیشن تھرو فوڈ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ میں ایسی کنسلٹنٹ ہوں کہ میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ اگر انسولین کے ساتھ میڈیسن لے رہے ہیں, دس از ٹوٹلی فائن, our end goal is about management. آپ نے ڈائٹ تو دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے, تو خوراک تو اللہ تعالیٰ نے جب کیا حیوانات بنائے, پلانٹ سے ریسورسز ہمیں آئے, حیوانات سے آئے, ڈفرینٹ پروٹینز آئے, پھر ڈفرینٹ میٹھے آئے, بس سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی, سب چیزیں مطلب تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر. اب انسان پہ ہے کہ وہ اپنا جو برین ہے, اپنا جو مائنڈ ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی صحت کو مد نظر رکھے, اس کو پرائیورٹی دے. اسپیسیفکلی کچھ لوگ تو بالکل ڈپریشن اور سٹریس میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے بھی نا, کہ ہائپر گلائسیمیا میں بھی اور ہائپو میں بھی اپنے آپ کو دیکھنا پوچھنا بند کرتے ہیں, ایون اپنے گھر والوں کو بھی منع کرتے ہیں, اور وہ وہی چیزوں کو انجیکٹ کر رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی وہ لوگ جو انسولین لگا رہے ہیں اور وہ اپنا مطلب وہ ڈس انفیکٹ کیے بغیر ڈائریکٹلی اپنے کپڑوں پہ سے پٹ کر لیتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, پر جب سکن سے انفیکشن پھیلنے لگے, ہونے لگے, تو وہ اس میں وقت نہیں لگتا, تو اس میں بھی احتیاط کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں نعمت کی طرح دی ہے. اگر آپ اس کی قدر اور کیئر نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کرتے. تو دوسرا دیکھیں 6 میلز اے ڈے پہ جیسے میں نے بات کی تھی, 3 میجر میلز 3 اسمال میلز. اچھا, میجر میلز میں اسپیسیفکلی ڈائبیٹک پیشنٹ کو کیوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس نے
ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے، اسی لیے تاکہ مینج رہے، ہیلدی چیزیں رہیں. اچھا ایک مطلب جو چیز بریک فاسٹ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ 5 قسم کے آٹے اور جو 5 قسم کے ہمارے یہ جوار، گیہوں، باجرہ، مکئی اور اوٹس وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. کسی دن آپ آپ ہر دن بریک فاسٹ چینج کریں، بوائلڈ ایگز لے لیں. کسی دن آپ یوگرٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مطلب برینز ایڈ کر سکتے ہیں. چوکر کو نارملی میں ریکمینڈ کروں تو لوگ کہتے ہیں اچھا تو پرانے وقت میں چوکر یہ کھاتے وہ سب کچھ، پر وہ دیکھیں ایکسیسو اور ہائی فائبر ہے جو کہ آپ کی باڈی سے سارے ایلیمینیٹ کرتا ہے ایکسیسو فیٹس اور آپ کی باڈی بیلنس کرتا ہے. آپ کا ویٹ گین ہے، آپ کو اور ایشوز ہیں، کولیسٹرول ہے اور کچھ بھی ہے تو وہ آپ کی باڈی کو بڑا مطلب فائن کرتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فائبر کی سورسز ہیں وہ ہمارے پلانٹ سورسز سے بھی آتی ہیں، جس میں ہمارے پاس مٹر، گاجریں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ ڈیلی اپنا جوس چینج کریں. لائک میں جیسے ریکمینڈ کرتی ہوں تو وہ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، پر اگر ونس اے ویک وہ کر لیتے ہیں ٹرائی تو وہ اس کے بعد دے آر ویری ہیپی، کیونکہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو آپ کا موڈ بہت اچھا ہے. تو آپ گرین جوس لیں، بروکلی، اس میں آپ تھوڑا سا مطلب ڈفرینٹ جو گرین ککمبرز ہو گئے، آپ اس میں ساری گرین لیفی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا جنجر اور لیمن ضرور ڈالیں کیونکہ اینٹی انفلیمیٹری ہے اور آپ کی امیونٹی کے لیے اچھا ہے، یعنی قوت مدافعت اسٹرانگ کرتا ہے. دیکھیے بیماری تو کوئی بھی ہونا یا آپ کو وبائی بیماری بھی آ جائے تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پہلے امیونٹی کو دیکھیں بعد میں باقی چیزیں دیکھیں. بالکل صحیح، دیکھیں انسان زندہ ہے تو یہ بیماری ہے تو شفا ہے تو اللہ ہے اور پھر تب پتہ چلتا ہے کہ گاڈ از دیئر، یو نو. تو یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی سے لے کے ہر جگہ جہاں انسان کو کوئی مصیبت کیونکہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور ایسے سے. تو اب مطلب یہ اعتقاد کی بات ہے کیسے. تو اچھا وہ ہم بات کر رہے تھے گرین جوس، پھر جیسے سٹرس جوسز لے لیں، یلو جوسز کی طرف چلے جائیں، پھر ریڈ جوسز. ریڈ میں بھی چقندر، پالک، پودینہ، آپ اس کو ABC جوس بھی کہتے ہیں. آپ اس میں کوئی چیز آپ کو فوڈ الرجی ہے سپوز کریں تو آپ یہ کریں. دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا اللہ تعالیٰ ہمیں سیم ناک کان ہر چیز دیا ہے، پر باڈی آرگنز اور باڈی پرابلمس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. اس کے حساب سے اکارڈنگ ٹو یور ایج، ویٹ، ہائٹ اینڈ لیول آف فزیکل ایکٹیویٹی وی ٹریٹڈ پیشنٹس. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دن میں ماڈریٹلی ایکٹیو ہے، کتنا ایکٹیو ہے، کتنے کام کر رہے ہیں، اس کو میٹابولزم کتنا فاسٹ چاہیے. ساتھ میں اچھا جن لوگوں کی ٹریولنگ ہے اور جو اس ٹائم ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ڈائبٹیز کو جیسے مینیج کر رہے ہیں. آئی ہیو سو مینی پیپل اراؤنڈ می جن کو میں اکثر مطلب آفٹر 2 or 3 days دے آر چیکنگ اپون می کہ فلائٹ میں یہ تھا اور ہوٹلز میں یہ تھا تو ہاؤ وی کین مینیج. اور ڈیورنگ اوور میٹنگ اسکیجول ہم نے کیا اپنے پاس ایسی چیز رکھنی ہے بہت اہم ہے کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جو لیڈرز ہیں ان کی بھی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اور وہ لوگ جو کہ میڈیا کے لوگ ہیں اور پولیس آفیسرز ہیں اور جو ہمارے روڈز پہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ان کی بھی امپورٹنٹ ہے. اور میری ایک طبیعت ہے کہ میں ہر بندے کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہوں بیکاز ایوری پرسن از یو نو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں. اور وہ میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چکر لگانے نہیں بھیجا، وی آر آن گولز، یو نو گولز پہ آئے ہیں. صحت بھی چاہیے اور کام بھی کرنا ہے اور ہیلدی طریقے سے کرنا ہے. السی ہے، السی بھی مفید ہے بالکل. فلیکس سیڈ نا، السی کے بیج، یہ بیسیکلی اومیگا 3 انریچڈ ہے. اچھا یہ جو بھی میں 2-3 چیزیں اپنے مطلب سب کو نارمل ڈائٹ پلان جو فائبر اور یہ سب چیزیں دینے کے بعد 2 سے 3 چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں نا بریک فاسٹ میں بھی یا لنچ ڈنر میں بھی. میں کہتی ہوں آپ سینمم ٹی ڈیلی 1 دفعہ پیئے، وہ نا مینیج اور کنٹرول کرتی ہے ڈائبٹیز کو. دال چینی کا کہوا، اچھا اس کا طریقہ ہے آپ نے بوائل کر لیا وہ کر لیا، پر آپ نے اس کو تھوڑا سا نا سوتی کپڑے میں چھان کے لینا ہے، یعنی سمپل اسٹینر میں نہیں آپ نے کرنا. آپ ایک اگر اس میں لیتے ہیں اور اگر آپ اس میں مطلب تھوڑا میٹھا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اور ڈائبٹیز بھی ہے پھر بھی کوئی ایشو نہیں، کیونکہ شکر، کھجور اور شہد 3 ایسی اللہ تعالیٰ کی کمال چیزیں ہیں. اور اگر آپ تھوڑا آلیو آئل یا آلیوز لے لیں تو دس از کوائٹ ویری انرجیٹک. بہت خوب. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اچھا السی کے بیج ہو گئے یا اس کے علاوہ جو اومیگا 3 انریچڈ ہیں اور وہ آپ کو انٹرنلی بھی آپ کی جو مطلب اکثر باڈی میں کسی چیز کی کمی بیشی جو ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کرنے سے بھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے.
تو جو سیڈ گروپ ہے نا جس میں سفید تل، کالے تل اور اس طرح کی چیزیں، آپ اس کو یوگرٹ میں یو کین ایڈ اٹ اینڈ یو کین ہیو اٹ ان یور بریک فاسٹ اینڈ ہیو اے ہیلدی لائف. بہت خوب، میں آپ کا شکر گزار ہوں سب کا. ڈاکٹر جویریہ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی، اور یہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے آباء و اجداد کی پرانی نسلوں کی کھانے پینے کی عادات شاید زیادہ صحت مندانہ تھیں، چیزیں بھی خالص ملتی تھیں اور ان کا شعور بھی بہتر تھا عام سے. اور ہم پھر واپس اپنی غذائی عادتوں میں بھی آپ لوگ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ واپس جائیں ادھر. بالکل اسی طرح ہمیں خدا تعالیٰ پر بھی اعتقاد رکھنا چاہیے، اپنی صحت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. انہوں نے ایک بات کی تھی، اس پر مجھے احسان دانش مرحوم کا ایک شعر یاد آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. وظیفہ ناظرین کرام کتاب الشفا سے، شوگر کا روحانی علاج. بہت توجہ سے آپ سنیے گا، سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو 2.5 ماہ تک روزانہ صبح و شام اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، دوسروں کو بھی پلائیں، خصوصاً شوگر کے مریضوں کو. ایک قول مبارک آپ کی نظر ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کرو. کھانا کھا کر سو جانے سے اس کے فائدے حاصل نہیں ہوتے. اگر کھانا کھا کر نماز ادا کر لی جائے تو کھانا وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے، اور اس کے وہ فوائد جسم پر مرتب ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے. ناظرین کرام، آج کے اخبار ہمارے روزنامہ 90 نیوز میں شوگر کی وجوہات اور طبی علاج پر بہت مفید اور معلوماتی مضمون ہے. آپ ضرور دیکھیے اور ریکمینڈ بھی کیجئے. اور اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے، ہم بھی لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد